الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ناظرین، یہ ایک ہیومیڈیفائر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں سے جو ہے وہ بھاپ بن کے نکل رہی ہے۔ تو اس میں ہم پانی ڈالا، یہ 4 لیٹر کا ہیومیڈیفائر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کس لیے لیا ہے اور کیوں یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ہیٹنگ والی جو ہے نا اے سی آن بھی کیا ہوا ہے، اس انورٹر اے سی ہے جس میں ہیٹنگ کا فنکشن ہے۔ تو سردیوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے اے سی کا کیا کام ہے، لیکن نہیں، یہ اے سی نہیں ہے، یہ اس وقت ہیٹنگ کا کام کر رہا ہے۔ اس کو میں نے 21 پہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہیومیڈیفائر میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ کیوں لگایا ہے، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جن لوگوں کے پاس ہیٹر ہوگا ان کو بڑی خشکی سی ہو جاتی ہے جسم کے اندر۔ وہ خشکی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ گرم ہوا جب پھینکتا ہے نا، تو فضا کے اندر پہلے جو موجود ہمارے کمرے کے اندر جو نمی ہوتی ہے نا، وہ اس کو جذب کر لیتا ہے نمی کو۔ جب نمی جذب ہو جاتی ہے تو جلد خشک ہوتی ہے، آپ کے گلے کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، بچوں کے گلوں میں خراش پیدا ہوتی ہے، بچوں کو کھانسی لگ جاتی ہے، خشک کھانسی لگ جاتی ہے، آپ دوائیاں دیتے رہتے ہیں ساری سیزن، تو بچے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہیومیڈیفائر لے لیں۔ ہیومیڈیفائر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کو اس سے بچاتا ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی جو بچوں کی نا جو سانس لینے میں ان کی دشواری ہوتی ہے خشک ہوا کی وجہ سے، تو جب یہ ہیومیڈیفائر چلتا ہے تو یہ ہوا میں بھاپ چھوڑتا رہتا ہے۔ جب یہ بھاپ چھوڑتا ہے ہوا کے اندر، تو جو آپ کی جو کمرے کی جو ایئر ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو یہ اے سی جذب کر رہا ہوتا ہے اس سے پھر اس کو مطلب فرق نہیں پڑتا۔ تو کمرے کے اندر کم از کم آپ کے جو ہیومیڈیٹی لیول ہے نا، وہ 50%، 30 to 50% ہونا چاہیے۔ اب یہ ہیومیڈیٹی لیول کیا ہوتا ہے؟ ہیومیڈیٹی لیول یہی ہوتا ہے کہ ہوا کی جو نمی کا تناسب ہے نا ہوا کے اندر، وہ کتنا ہے۔ اگر 30 سے نیچے ہوگا تو آپ بیمار ہوں گے، بچے بیمار ہوں گے، اور آپ کو مطلب اس کے آپ کی جلد خشک ہو جائے گی، آپ کو خارش ہوگی جسم پہ، تو یہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور اسی طرح یہ گرمیوں میں بھی اس کو آپ یوز کرتے ہیں، جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی اور خشک موسم ہوتا ہے، اس وقت بھی کچھ لوگوں کو اے سی کے چلنے کے دوران، بچوں کو، بڑوں کو کھانسی وغیرہ لگ جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ گرمیوں میں بھی آپ چلا سکتے ہیں، اور خاص کر خشک سردیوں میں بھی یہ چلتا ہے۔ لیکن خشک سردی کے علاوہ جب اگر مثال کے طور پہ آج کل دھند پڑ رہی ہے اور 90% ہیومیڈیٹی آپ کو باہر نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی آپ یہ ہیٹر چلائیں گے، جو اے سی والا ہیٹر ہے، آپ کی اس کے باوجود کمرے کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ ہیومیڈیٹی کم ہو گئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور جو ہے چیز دکھاتا ہوں۔ ہیومیڈیٹی کم ہو جائے، اس ہیومیڈیٹی چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے، تو یہ اس کے لیے ایک ڈیوائس ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں HTC2۔ تو یہ مجھے دراز سے مل گئی تھی، 800 کی ملی تھی مجھے، اس کی پرائس 1000 اور 800 کے درمیان ہی ہے۔ تو یہ جو 43% آپ کو نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا، یہ ہیومیڈیٹی لیول ہے اس کا کمرے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ ساتھ لے لیں اگر ہیومیڈیفائر کے ساتھ، یہ چیز بھی آپ کو یہ کمرے کا بار بار ٹمپریچر بتاتی رہے گی۔ کمرے کا بھی ٹمپریچر وہ آپ کو بتائے گا، اسی طرح باہر کا بھی ٹمپریچر بتائے گا، اس میں وہ فنکشن بھی شاید آپ نے اوپر دیکھا ہو، 2 ٹمپریچر شو ہو رہے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس میں آپ ہیومیڈیٹی لیول بھی آپ کو وہ بتاتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب یہ بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہیں، جو ہمارے ہاں بزرگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بوڑھے بیچارے کھانستے رہتے ہیں، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اگر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیس کے ہیٹر ہیں یہ بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے جس کے اندر پانی نہیں چل رہا نا، یہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور آپ دوائیوں سے نجات حاصل کریں۔ یہ ایک دفعہ آپ نے خرچہ کر لیا، 5-6 ہزار کا آتا ہے۔ ویسے تو اگر آپ سٹور پہ لینے جائیں گے کسی دکان میں تو یہ آپ کو 9-10 ہزار کا دیں گے، آن لائن آپ کو یہ سستا مل جائے گا، تو میں نے آن لائن ہی منگوایا ہے۔ تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں ہیومیڈیفائر کو۔ تو بس جی، انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کے جو ہے سبسکرائب کیجئے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ مزید ہم ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیٹنگ جو یہ انورٹر ہے اس کے اوپر کوئی ویڈیو میں بناؤں تو آپ کومنٹ میں لکھیے، وہ انشاءاللہ میں اس پہ بھی بناؤں گا۔ پھر وہ HTC جو میں نے آپ کو میٹر دکھایا، اگر اس پہ کوئی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی تفصیل سے بناؤں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔